السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زیر نظر مضمون دراصل کویت کی ایک یونیورسٹی طالبہ اور کویت کے ہی ایک اسکالر جناب ڈاکٹر جاسم متوع کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ دلیل کے لیے اس کا ترجمہ چائنا میں مقیم محمد سلیم صاحب نے کیا، جو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ طالبہ سوال کرتی ہے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ پہلے آپ اپنا تعارف تو کروائیے۔ طالبہ نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں آخری سال کی طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں، تاہم میں اپنی اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ اچھا، تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ لڑکی نے کہا جی بالکل۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ لڑکی نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، یا یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، یا پھر یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ لڑکی نے کہا کہ میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ لڑکی نے کہا لیکن آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب یعنی باپردہ رہنے پر دلالت کرتے ہیں۔ لڑکی حیرت سے کہتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے؟ ڈاکٹر جاسم نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے پردہ دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں الحجاب، الجلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان تینوں تشبیہات سے کیا سمجھو گی پھر؟ لڑکی خاموش ہوگی۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ لڑکی نے کہا مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے، مگر بات مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو یعنی اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالی نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا
کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ تین تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کرتی؟ لڑکی نے کہا مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا ٹھہرو، مجھے ان تین تشبیہات کی عربی گرامر سے بھی وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہو، گھٹنوں تک جاتا ہو۔ یعنی الخمار وہ کپڑا جو سر سے لے کر گھٹنے تک پہنچے، اور الجلباب ایسی کھلی قمیص کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانے ہی اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے جس پر ہوڈ بھی بنا ہوتا ہے۔ تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ لڑکی نے کہا جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا ہاں، اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو۔ اور ایک اور بات جان لو کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہو، یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہو، یہ دوسرا والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیبتن کرے۔ وہ لباس جس سے جسم ڈھانپا جا سکے، اور وہ لباس جس سے جسم کے ساتھ ساتھ دل کا بھی پردہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ایک حجاب یعنی ایک پردے کے بارے میں لڑکی کی کچھ اشکالات تھے جو کویت کی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جاسم حافظہ اللہ نے اس لڑکی کو قرآن و حدیث سے دلائل دے کر ثابت کر دیا کہ جو پردہ ہے اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔